الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب التوحید الکافی سے آپ کی خدمت میں اس میں وارد ہونے والی احادیث کی شرح بیان کی جا رہی تھی۔ ہم نے کتاب الکون والمکان اس کی حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 2 کو مطالعہ کر لیا تھا بتوفیق الہی۔ آج ہم حدیث نمبر 3 کو شروع کریں گے۔ حدیث نمبر 3 تھوڑی سی قدر طولانی ہے اور مطالب اس میں بعض آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ اس چیپٹر میں تقریباً 8 یا 9 غالباً احادیث ہیں، اور ان 8 اور 9 کے ضمن میں ہی 8 حدیثیں ہیں۔ 8 حدیثوں کے ضمن میں ہی ہماری کوشش ہوگی کہ زمان اور مکان کے اعتبار سے جو آراء کلامی اور فلسفی ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دی جائیں، چونکہ شارحین چاہے ملا صدرہ ہوں یا علامہ باقر مجلسی رحمہ اللہ، ہر دو بزرگان نے انہی کے مطالب کو شرح کی صورت میں ذکر کیا ہے جو متکلمین اور فلاسفہ نے بیان کیا ہے۔ سب سے بہترین اس مورد میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور آج کے دور میں بھی جو قابل قبول رائے ہے وہ وہی ہے کہ جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً بیان کی، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ایک طولانی کلام کی ضرورت ہے کہ زمان، اس کا حرکت سے تعلق، اور زمان آیا مادی ہے یا مجرد ہے، اور برزخ کے اعتبار سے دہر نام رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مباحث چند مرحلوں پہ ہو جاتی ہے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم ہر حدیث کے ضمن میں ایک اس کا مقدمہ پیش کرتے رہیں۔ جیسے گزشتہ ہم نے حدیث کے ضمن میں کم مقدار کو ذکر کیا کہ اعراض میں سے ہے، اور کمیت مقدار جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، متصل ہے یا منفصل۔ اور متصل کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ قار ہے یا غیر القار ہے۔ اس کی تشریح کی ضرورت تھی۔ آج ہمارے سامنے اس کے لیے کیونکہ وقت کے دامن میں انتہائی قلیل گنجائش ہے آج، تو اگلے درس میں ہم کمیت کو اگر مطالعہ کر سکیں کریں گے، کیونکہ کمیت ہی سے زمان کا گہرا تعلق ہے۔ دوسری بحث اس کے ضمن میں یہ تھی کہ یہ آیا مادی ہے یا غیر مادی، یعنی مجرد ہے، اور پھر یہ جوہر ہے یا عرض ہے۔ ادھر سے ہی حرکت جوہری سے اس کا آہستہ آہستہ اسی کی ضمنی مباحث میں سے ایک بحث حرکت جوہری ہمارے سامنے نکلتی ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے۔ مثلا یہ کائنات مادی ہے، بلا شک و شبہ ہر مادی شے جو ہے وہ ایک غیر مادی وجود سے یعنی غیر مادی عوالم سے تعلق رکھتی ہے، مجردات سے تعلق ہے ہر شے کا۔ لہذا مادہ جو ہے وہ انتہا ہے نزول کے اعتبار سے، پستی کے اعتبار سے آخری سٹیج ہے، اس سے نیچے کچھ اور چیز نہیں ہے۔ اس سے اوپر ہیں بقیہ مجرد، جیسے برزخ ہے، مجرد ناقص جسے کہتے ہیں، مجرد تام ہے جسے عالم عقل کہتے ہیں، ادھر سے نزول ہے۔ پھر اسی مادے سے آگے صعود ہے، بلندی ہے، اوپر کی طرف جانا ہے، درست ہے۔ یہاں پہ جو مادے سے تعلق رکھتا ہے، اب مادی چیزیں بوسیدہ ہو رہی ہیں، مادی چیزیں نشوونما پا رہی ہیں، ہر دو مکان اور زمان سے وابستہ ہیں۔ جسم ہے تو مکان ہے، اگر جسم نہیں ہے تو مکان بھی آپ کے لیے تعریف سامنے نہیں آئے گی، یعنی جسم پہلے ہے اور پھر مکان اس کی تب میں ہمارے پاس آتا ہے، کیونکہ جسم جتنا حصہ گھیرتا ہے اس حیز کو، اس جگہ کو، جو گھیری ہوئی جگہ اسے کیا کہتے ہیں؟ مکان۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ جسم نہیں ہے اس لیے مکان لا مکان ہے، کوئی مکان نہیں ہے۔ فرشتہ جسم نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا۔ روح جسم نہیں رکھتی، انسانی روح، اس لیے وہ مکان بھی نہیں رکھتی۔ جسم ہو تو مکان ہے۔ اچھا، مکان ہے تو زمان بھی ہے ہمارے پاس، صحیح ہے۔ یہ وابستہ ایک دوسرے سے چیزیں، مکان اور زمان، اسی سے بحث شروع ہوتی ہے۔ زمان کے بارے میں مختلف تعبیرات ہیں کہ کیا ہے۔ ایک آئنسٹائن کی نظریہ ہے اور اس نے تھیوری دی ہے زمانے کے اعتبار سے، اور ایک ہمارے پاس ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو
ذکر کیا۔ فلاسفہ نے اپنے اپنے طور پہ مختلف چیزیں ذکر کی زمان کے اعتبار سے، انہوں نے آ کے اس کو محکم کیا۔ مکان جو ہے وہ ہمیشہ مادے کے ساتھ، یعنی زمان اور مکان مادے کے ساتھ وابستہ ہے۔ زمان اور مکان دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ جسمانی طور پہ مادی اشیاء کے ساتھ ہے۔ یہ زمان کیسے وجود میں آتا ہے؟ زمان جو ہے وہ حرکت سے، مقدار اور حرکت، ان دو مباحث اس کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے اساسی ہیں۔ یعنی اگر زمانہ نہ ہوتا ایک چیز بوسیدہ نہیں ہوگی، اگر یہ زمانہ نہ ہوتا ایک چیز نشوونما نہ پا رہی ہوتی۔ زمانہ ہے کہ جو تاثیر پیدا کرتا ہے۔ مثلا ہمارے نظر میں تو سورج نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے، اب جب سورج نکلا اور چلا گیا ایک اثر اس نے ڈالا، اگلے دن نکلا پھر چلا گیا دوسرا اثر ڈالا، اب ہمیں نہیں نظر آ رہا وہ اثر۔ سائنس نے تو آج پکڑ لیا پودے کو کیمرے لگا کے کہ پودا انگڑائیاں لیتے ہوئے اٹھتا کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ کئی گھنٹوں کی ویڈیو ہے، کئی گھنٹوں کی، جو چند سیکنڈ میں انہوں نے چلا دی۔ ہلکی ہلکی حرکت پودے میں آتی ہے، لیکن یہ ہلکی ہلکی حرکت کیسے آ رہی ہے؟ زمانے کا گہرا اس کے اوپر تعلق۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں ایک سیب رکھیں باہر، سورج ایک دفعہ اس کے اوپر سے گزرے گا، دوسری دفعہ گزرے گا، آپ دیکھیں گے جھریاں پڑ جائیں گی، اس پر سلوٹیں پڑ جائیں گی، بوسیدہ ہونے لگ جائے گا۔ یہ زمانے کا اثر ہے۔ زمانے سے کوئی مادی چیز باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے زمانہ ہر بندے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہو کے پہلے اسے تر و تازہ کرتا ہے اور پھر بوسیدہ کر دیتا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ زمانے کی تاثیرات ہیں۔ زمانے کی حقیقت کو سائنس آج بھی جاننے کے لیے مزید بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اسے فلسفیانہ انداز میں مجرد اور مادہ اور ان مباحث کے دوران ذکر کیا ہے، اس لیے اس میں بھی آگے مزید تشریحات کی ممکن ہے کہ کوئی جہت ایجاد ہو جائے، لیکن وہ اپنی عقلی دلائل کی وجہ سے ایک کامل سطح کے اوپر تشریح ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن زمانہ ان آنکھوں سے ظاہری طور پہ دکھائی نہیں دیتا، احساس ہوتا ہے ہم سب کو۔ صحیح ہے؟ زمانہ تشکیل پا رہا ہے یہ سورج چاند زمین کی حرکت سے۔ حرکت کی پھر انواع ہیں۔ مثلا حرکت کی دو قسمیں وہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حرکت یہ ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف نکلنا، اسے کیا کہیں گے؟ حرکت۔ ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف جانا، بے شک دائرے کی صورت میں ہو، اسی جگہ کے اوپر، ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک دائرے میں بھی حرکت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اس نے اپنے مدار سے نکل کے دوبارہ وہ جہاں سے شروع ہوا تھا مرکز ادھر واپس آ گیا۔ یہ ایک ہمارے پاس ہے حرکت کی تعریف، یعنی اس کا مبدا اور اس کی غایت ہونا، آغاز ہونا اور جہاں اس سے پہنچنا ہونا۔ مبدا سے نکلا، آغاز سے نکلا اور پھر آگے بڑھا۔ دوسری حرکت کی تعریف، قوت سے فعل کی طرف آ جانا ایک چیز کا قوت سے فعل کی طرف آ جانا، یعنی ایک چیز کی قوت تھی ہمارے پاس فقط، حرکت کے نتیجے میں وہ کیا ہو گئی؟ فعلاً ہمیں حاصل ہوگی۔ جب یہ فعلاً حاصل کیسے ہوئی؟ اگر حرکت نہ ہوتی تو فعلاً حاصل نہ ہوتی۔ اسی لیے حرکت فقط مادی جہان میں ہے، بقیہ جہانوں میں حرکت نہیں ہے۔ حرکت ہے تو تکامل ہے، حرکت نہیں ہے تو تکامل بھی نہیں ہے۔ تکامل کسے کہتے ہیں؟ یہ قوت سے فعل کی طرف آنا۔ مثلا برزخ میں ویسے تو بھاگ دوڑ کرتے بندہ نظر آئے گا، لیکن اس معنی میں نہیں ہے قوت سے فعل کی طرف آ رہی ہو، اس معنی میں نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ قوت سے کیا آ رہی ہو؟ فعل کی طرف آ رہی ہو۔ قوت سے فعل میں صرف مادی جہان میں آتی ہے۔ اب مادے میں حرکت ہے، وہ حرکت کیا ہے؟ محرک کون ہے؟ 5-6 امور ہیں جو حرکت کے لیے متصور ہوتے ہیں۔ مثلا محرک جس نے حرکت دی، محرک جس نے حرکت کرنی ہے، آغاز جہاں سے اس نے حرکت ہونی ہے، انتہا جہاں پہ حرکت نے ختم ہونا ہے۔ درست ہے؟ یہ 4-5 چیزیں اور 1-2 کا اضافہ اس کے اندر کر دیں، حرکت ان کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی۔ جب حرکت ہوگی تو متصور ہو، حرکت ہوگی تو ہمارے پاس دیگر چیزیں آتے ہیں، مقدار آتی ہے، اجزاء آتے ہیں اور زمان بنتا ہے۔ حرکت کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ درست؟ لہٰذا بحث حرکت اگر آپ دقت سے پڑھیں، علم کلام میں توحید میں بھی آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے یہ، اور فلسفہ اسلامی میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی
غور و فکر کے اعتبار سے آپ کے لیے نتائج نکلتے ہیں۔ مثلا کیونکہ حرکت ایک قوت کو فعلیت عطا کرتی ہے۔ اگر ایک بندہ بالفرض مسلسل علم حاصل کر رہا ہے، کن ذہن ہے، نہیں سمجھ آتا، ڈل ہے، صحیح سمجھ نہیں آتا، لیکن بھاگم بھاگ جاتا ہے وہ درس کے لیے، بھاگم بھاگ سکول جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کلاس میں بیٹھا رہے، کوشش کرتا ہے کہ میں انہی کے جم میں نظر آؤں، یہ مسلسل کوشش ہے یا نہیں؟ وہ یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ تاکہ میں یا اہل علم سے وابستہ نظر آؤں یا علم حاصل کر لوں۔ یہ جو اس کی مسلسل کوشش ہے، یہ اس کو علم اندر اس کے اجاگر کر دے گی یا نہیں؟ کیونکہ حرکت اندرونی ہو رہی ہے نا۔ ابھی فعلاً تو وہ عالم نہیں ہے، لیکن قوت کے اعتبار سے عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ لیکن عملی طور پہ بھی حاصل نہیں ہوئی نا صلاحیت۔ تو یہ جو اس کا درس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا ہے، گھر درس کے لیے اٹھنا ہے، درس کے لیے تیار ہونا ہے، درس لینے کے لیے نکلنا ہے، سفر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، اندر مسلسل طلب کیا ہے؟ درس ہے اس کے۔ یہ جو مسلسل اندر طلب ہے، یہ اس کو قوت سے فعلیت کی طرف لا رہی ہے۔ وہ ہر روز یہ کام کرتا ہے، چند سالوں کے بعد، 7-8 سالوں کے بعد اپنے اندر دیکھے گا علم دوست ہے، اپنے اندر دیکھے گا بہت ساری معلومات رکھتا ہے، اندر انگیزہ پائے گا کہ میں علم کو منتقل کروں۔ زمانہ کہے گا کہ یہ طلاب علم میں سے ہے، یعنی علم کو طلب کرنے والوں میں سے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے قوت سے فعل کی طرف آ رہا ہے۔ لکھنے کی مثال لے لیں، بچہ لکھنا شروع کرتا ہے، اب زحمت اٹھا رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن صلاحیت بالقوہ تو وہ تیز تیز لکھ سکتا ہے، لیکن سال ہر سال لکھنے کے بعد ایک وقت آتا ہے 7ویں 8ویں کلاس میں، ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ لکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے فعلیت، یہ مقام فعل ہے کہ یہ قوت سے فعل میں لکھنے کی صلاحیت ڈھل گئی۔ یہ حرکت کا نتیجہ ہے۔ حرکت کے نتیجے میں انسان بن رہا ہے، حرکت کے نتیجے میں حیوان بن رہا ہے، حرکت کے نتیجے میں بیج درخت بن رہا ہے، حرکت کے نتیجے میں پانی کے اندر تازگی اور رونق اور حیات آ رہی ہے اور وہ سب چیزوں کو سیراب کر رہی ہے۔ حرکت کے نتیجے میں ایک پودا کیڑا بن جاتا ہے، ایک کیڑا پروانہ بن جاتا ہے، پروانہ جو ہے وہ پھر اڑتا ہے، وہ کسی پرندے کی خوراک بن جاتا ہے۔ سب حرکت کے نتیجے میں ہے۔ اگر فعلیت نہ ہوتی تو یہ بے جان پتھر کی مانند بیج کیسے ایک تر و توانا درخت بنتا؟ کبھی بھی نہ بنتا۔ اسی حرکت سے تعلق پیدا ہوتا زمان کا بھی، واضح بات، اسی حرکت سے زمانے کا تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس میں ایک اور مثال لے لیں، کیونکہ ہم نے مثبت مثالیں لی، آپ ایک مثال لے لیں منفی بھی، تاکہ انسان جو ہے وہ حرکت کو اپنے نفس کے اندر ضرور مشاہدہ کرے۔ ایک دن اس نے پیسے بچائے، دوسرے دن بھی اس نے پیسے بچائے۔ جب پیسوں کی باری آتی، اس کے نفس کے اندر یہ طلب اٹھتی کہ تم پیسے بچاؤ۔ اب حرکت اس کی کیا ہے؟ مسلسل پیسے بچانا ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے، کیونکہ پیسے بچانا تب نہیں آتی کہ جب اس کے پاس نہ ہوں۔ منصوبے بھی تو بناتا ہے نا، خیالوں میں بھی تو ایک حرکت اندر کر رہا ہے نا، وہ پیسے بچانے کی مسلسل ریاضت کر رہا ہے۔ اب وہ مجتہد بھی بن جائے، معاشرے کے اندر قدم رکھے، وہ بندہ جو 2 وقت میں ایک دفعہ روٹی کھاتا ہے، اس کی جیب سے بھی صدقے کی حدیثیں سنا کے صدقہ نکلوا لے گا، لیکن اپنی جیب سے کبھی بھی صدقہ نہیں دے گا، کیونکہ بخل کا اس نے مرض اپنے اندر پیدا کر لیا حرکت کی وجہ۔ پہلے ہم سب قوت کے اعتبار سے بخیل ہیں، اس نے اتنی حرکت اپنے وجود نفس کے اندر کی کہ وہ عملی بخیل بن گیا، پیسہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، خدمت خلق اس سے ایجاد ہو ہی نہیں سکتی۔ بعض مفاد، میرا کیا اس میں مقصد ہے، مفاد ہے، مفاد طلب بن جاتے ہیں، ہم سب ہی بالقوہ مفاد طلب ہیں، لیکن ایک ہر امر میں دیکھتے ہیں میرا کیا مفاد ہے، مجھے کیا ملے گا، کوئی عزت، کوئی شہرت، کوئی پیسہ، کوئی مقام، کوئی نفع، کوئی فائدہ، وہ اسے تلاش کرتا رہتا ہے اپنے نفس میں۔ ممکن ہے کہ ظاہری طور پہ اسے میدان نہ ملے کہ وہ اس آزمائش میں گرفتار ہو، لیکن اندر سوچوں کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے بار بار تکرار کیا کر رہا ہے؟ میں اپنا فائدہ بس لوں۔ وہ پھر جب آئے گا وقت قربانی کا کہ تم اپنا فائدہ چھوڑو، ایک ایسا عمل انجام دو جس سے دین کو فائدہ پہنچے۔ مثلا تم نے فلاں مدرسے کو، فلاں مسجد کو،
فلاں عالم کو، فلاں مؤسسے کو تم نے اگر ایک نفع پہنچایا تو اس کا نتیجہ دین کو نفع کی صورت میں نکلے گا، شخصی طور پہ کسی کو نہیں۔ وہاں پہ وہ خالصتاً نہیں کر پائے، کیوں؟ کیونکہ مفاد پرست بن چکا ہے۔ یہ مفاد پرست ہونے کے لیے سیاستدان ہونا ضروری نہیں ہے، عالم، طالب علم، زاہد، عابد، مجاہد، حافظ، ہر کوئی بن سکتا ہے۔ کس نے اپنے اندر نیت اور ارادوں کو کیسی حرکت دی ہے اس پر موقوف ہے۔ اس لیے انسان در حقیقت اپنے عزم اور ارادے پہ کھڑا ہے۔ مثلاً ابھی آپ تازہ تحقیق شروع کرتے ہیں، قوت کے اعتبار سے سارے محقق ہیں، لیکن جب آپ آغاز کر رہے ہیں تو نہیں سمجھ آ رہا، زحمت کا احساس ہے، مشقت کا احساس ہے۔ لیکن کب تک؟ ہر روز اگر آپ نے یہ حرکت جاری نہ کی تو ملکہ نہیں بن سکے گا۔ ملکہ چند سالوں میں ہی بنے گا، فوراً نہیں بن سکتا۔ لیکن آپ حرکت جاری رکھیں، حرکت جاری رکھیں گے آپ کے ہاتھ میں ملکہ آ جائے گا۔ جب ملکہ آئے گا تو تب ہے کہ یہ فعلاً محقق ہر چیز کو تحقیقی طور پہ لیتا ہے، ضوابط اس کو ذہن نشین ہو چکے ہیں، اور اس طاقت، اس زحمت اور مشقت کا اندر وہ صلاحیت اور قوت حاصل کر چکا ہے، فوراً انجام دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے بغیر کسی صعوبت اور مشقت کے۔ اب ابتدا میں چند مہینے تو اس کو یا چند سال اسے صعوبت کے گزریں گے، لیکن پھر اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ یہ حرکت ہے کہ جو اس طرح سے وجود دے رہی ہے۔ حرکت زمان میں، انسان زمان اور مکان کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جس طرح سے برتن میں پانی ہے، برتن میں پانی کو گھیرا نہیں ہوتا، اب پانی کے اندر آپ جو کچھ بھی کر لیں وہ اس ظرف سے باہر نہیں ہو سکتا، اس احاطے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ آپ اس مادی جہان میں جس مرضی کہکشاں میں چلے جائیں، جس مرضی کہکشاں میں چلے جائیں، آپ جس مرضی نقطۂ عالم مادہ میں چلے جائیں، جس بھی جہان مادی کے نقطے اور علاقے یا ایک جگہ اور مکان پہ چلے جائیں، آپ ان دو چیزوں سے خالی نہیں ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ زمان اور مکان۔ یہ زمان ہے کہ جو حرکت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہمارے لیے یہ چیزیں اجاگر ہوتی ہیں۔ حرکت کے فلسفے کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ میں آپ کے سامنے حدیث نمبر 3 کا آغاز کر دیتا ہوں، اور اس آغاز میں بعض پہلو ہی ہم تشریحاً دیکھ سکیں گے، کیونکہ ہم مقدار کے بعد کوشش کریں گے حرکت کو پڑھیں، اور حرکت اور مقدار کے ان دو مقدموں کے بعد انشاءاللہ رسائی حاصل کر لیں گے زمان کے اوپر۔ اور ہماری ان احادیث کی شرح کے ضمن میں کوشش یہ ہے کہ ہم زمان اور مکان کو اچھے طریقے سے دقیق انداز میں مطالعہ کر لیں ان احادیث مبارکہ کی برکت سے۔ حدیث نمبر 3 میں محمد بن یحییٰ نقل کرتے ہیں احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اور وہ نقل کرتے ہیں حسین بن سعید سے۔ تینوں انتہائی بزرگ جلیل القدر شخصیات ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں قاسم بن محمد سے، اور وہ علی بن ابی حمزہ سے۔ علی بن ابی حمزہ صومالی بھی ہو سکتے ہیں، اور علی بن ابی حمزہ بطائنی بھی۔ یہ بہرحال دیکھنے والے ایک مورد ہے۔ قاسم بن محمد کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور علی بن ابی حمزہ اگر بطائنی ہے تو مشہور کے مطابق ضعیف ہو جائے گی سند۔ ابی حمزہ صومالی ہیں تو یہ صحیح سند ہو سکتی ہے، اور ابو بصیر ہیں کہ وہ ثقہ راوی ہیں۔ ابو بصیر نقل کرتے ہیں کہ جاء رجل الی ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، فقال له، اس شخص نے آ کے امام باقر علیہ السلام سے کہا، اخبرنی عن ربک متی کان، اپنے رب کے بارے میں ہمیں خبر دیں وہ کب سے ہے۔ متی کان، متی آپ جانتے ہیں نا، مکان کے بارے میں، اور عین زمان کے بارے میں سوال ہے۔ متی کان، امام علیہ السلام نے جواب دیا ویلک، ویلک جو ہے وہ مذمت کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک اس فضا کو آپ یہ کہہ لیں کہ مانوسیت سے دوچار کرنے کے لیے، یا فضا میں مانوسیت کی فضا پیدا کرنے کے لیے بھی
یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ویلکا یعنی ویل ہو تجھ پر، انما یقال لشیء لم یکن، کانا کا سوال تو اس شے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو نہ ہو، متا کانا، لم یکن متا کانا، صحیح ہے، جو شے کسی زمانے میں نہ رہی ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کب سے ہے۔ ایک شے کو یقال لشیء لم یکن متا کانا، متا کانا یہاں پہ یقالو کا نائب فاعل ہے، یقالو متا کانا، متا کانا کب کہا جاتا ہے؟ وَيْلَكَ إِنَّمَا يُقَالُ، کہ ویل ہو تجھ پر، کہا جاتا ہے فقط اور فقط اس وقت کہا جاتا ہے متا کانا، یقالو متا کانا، متا کانا کیا بن رہا ہے ادھر؟ نائب فاعل بن رہا ہے یقالو، متا کانا اس وقت کہا جاتا ہے اس شے کے لیے، شیئن، متا کانا اس شے کے لیے کہا جاتا ہے لم یکن جو نہیں تھی، پردہ عدم میں کبھی رہ چکی ہو، اس کے لیے کہتے ہیں کہ متا کانا کب سے ہے۔ یعنی امام علیہ السلام نے سائل کی یہ غلط فہمی دور کی کہ تیرا سوال ہی غلط ہے۔ متا کانا سوال کن اشیاء کے بارے میں ہے، کن ہستیوں اور ذوات کے بارے میں ہے؟ جو پردہ عدم میں رہ چکی ہوں، لم یکن جو نہیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ کبھی نہ ہو، بس متا کانا سوال کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کب سے ہے، یہ کس کی شے کے لیے سوال ہو سکتا ہے؟ جو کبھی عدم میں رہ چکی ہوں، جو کبھی نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ تو ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کے لیے سوال ہی باطل ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ وَيْلَكَ إِنَّمَا يُقَالُ لِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مَتَى كَانَ، کہ اس شے کے لیے جو نہیں ہوتی اس کے لیے متا کانا کہا جاتا ہے۔ ان رب تبارک و تعالی کان ولم یزل حیا بلا کیف، اللہ میرا رب تبارک و تعالی کان ہمیشہ سے تھا، ولم یزل اور ہمیشہ رہے گا، حیا ہمیشہ سے حی تھا، رہے گا، بلا کیف کوئی کیفیت اس پر طاری نہیں تھی۔ کیف جو ہے نا وہ مکان کا خواہاں ہے، کیف اعراض میں سے ہے، کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر عارض ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کیف سے، اب یہ جو مکان ہے اور زمان ہے، مکان اور زمان کا تعلق انہی چیزوں سے ہے، کمیت اور کیفیت۔ زمان کمیت کے مقولہ سے ہے، صحیح ہے، زمان کا تعلق کس سے؟ کمیت سے۔ یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کب سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے، تو بلا کیف، اللہ کے کسی کیف کے ساتھ مقید یا محدود اور محتاج نہیں تھا اور ازل سے ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَانَ، اور اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ تھا، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے، صحیح ہے، یعنی ایک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَانَ، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے لیے نہ ہو، نہ ہونا جو ہے اس کے لیے ثابت ہو، عدم اس کے لیے ثابت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَانَ، کانا یہاں پہ غالباً اسم کے طور پہ آ رہا ہے لم یکن کا، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کانا نہ ہو، یعنی وہ کبھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا كَانَ لِكَوْنِهِ كَوْنُ، کونو کیف، ولا کان لہو عین، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ولا کان، اس نہ ہم اس لیے کانا کو لا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے لیے ہونا ہے، لکونہ کونو کیف، کہ اس کے لیے کیفیت کے طور پہ ہم کوئی چیز اس کے لیے ثابت کریں، یا ہم یہ کہیں کہ اس کے لیے عین کو، مکان کو ثابت کریں، یعنی کیف اور مکان کو اس کے لیے ثابت نہیں ساتھ کیا جائے گا۔ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پردہ عدم میں ہو، ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طور پہ تھا بولا جائے کہ کبھی وہ نہیں تھا اور پھر ہوا، اور اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ وَلَا كَانَ لِكَوْنِهِ كَوْنُ كَيْفٍ، کہ وہ کسی کیفیت کو اس کے لیے ثابت کیا جائے، اور نہ اس کے لیے عین کو، کہاں پر ہے اس کو ثابت کیا جائے، نہ اس کے لیے آپ ثابت کر سکتے ہیں زمان کو، نہ ثابت کر سکتے ہیں مکان کو۔
ولا کان فی شیء، وہ کسی شے کے اوپر بھی نہیں تھا، صحیح ہے، ولا کان علی، کسی شے کے اندر نہیں تھا، فی شیء سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی شے میں نہیں ہے، ولا کان علی شیء، کسی شے کے اوپر بھی نہیں ہے، ادھر مکان کی نفی کی جا رہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا فی شیء اور علی شیء، یہ کس سے تعبیر ہے؟ کیونکہ جو بھی مکان ہوتا ہے یا اس میں ہوتا ہے یا اس کے اوپر ہوتا ہے، اس پر طاری ہے یا اس میں ہے، ہر دو کی اللہ کے لیے نفی ہے۔ ولا ابتدع لمکانہ مکانا ولا قوی بعد ما کون الاشیاء ولا کان ضعیفا قبل ان یکون الشیء۔ ولا ابتدع لمکانہ مکانا، اس نے اپنے مکان کے لیے کسی مکان اور جگہ کو اختراع نہیں کیا، یعنی مجھے جگہ چاہیے ہوتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ اپنی جگہ بنانے کے لیے کوئی جگہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مکان سے بے نیاز ہے کہ اس نے اپنے مکان، اپنی جگہ کے لیے کوئی جگہ ایجاد نہیں کی۔ ولا قوی بعد ما کون الاشیاء، نہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے پہلے اشیاء کو تشکیل دے دیا، وجود دے دیا، تک کائنات اس نے جب بنا دی تو اس کے بعد اس نے قوت حاصل کی۔ ولا قویہ، نہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قوی ہوا ہو اشیاء کو وجود اور تحقق دینے کے بعد۔ ولا کان مستوحشا قبل ولا کان ضعیفا قبل ان یکون شیئا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ابھی چیزیں تشکیل نہیں پائی تھی تو وہ ضعیف تھا۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں کیا دیکھتے ہیں؟ جب چیزیں ہم اختراع کر لیتے ہیں، مثلا میں نے کرسی بنا دی، میز اپنے لیے بنا دی درخت سے، اینٹوں اور پتھروں سے گھر بنا دیا، اب میں ضعیف ہوں یا قوی ہوں؟ کیا آپ کو محسوس ہوگا؟ ہم ضعیف ہوتے ہیں یا قوی ہوتے ہیں ان چیزوں کے وجود دینے کے بعد؟ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ خود آپ اندازہ لگیں، آپ کے پاس گاڑی آ جائے ضعیف ہوں گے قوی ہوں گے؟ اولاد آ جائے ضعیف ہوں گے قوی ہوں گے؟ دوست احباب آ جائے ضعیف ہوں گے قوی ہوں گے؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ ضعیف ہوں گے یا قوی ہوں گے؟ اشیاء کی تشکیل ہو جائے تو ضعیف ہے یا قوی؟ یہاں پہ وہ اللہ کے لیے ثابت کریں۔ یقیناً انسان کو قوت، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، وسائل زندگانی ہے، اشیاء ہیں، ایک بڑا سا آپ کا گھر ہو اور اس میں خوبصورت باغیچہ ہو اور وہ چار دیواری آپ کے پاس ہو، اور ایک دفعہ کہ آپ کو چھت نہیں مل رہی، دوسروں کے پاس جا کے رہتے ہیں، دونوں میں سے قوت کس صورت میں؟ اللہ کی نسبت کیا ہے؟ ہم ضعیف ہیں نا، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تھا اور ہمیشہ سے تھا، اس کے لیے کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ عدم پہلے اور پھر اللہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 ادھر ثابت کیا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَانَ، وہ نہیں تھا، یعنی ہونا کیا ہے؟ لہو کانا، اس کے لیے، کانا نہ ہونا، لم یکن کو رکھیں کہ وہ نہیں، کون نہیں، یعنی اس کا ہونا نہیں تھا، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے عدم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے کسی کیفیت میں اس کے لیے ثابت ہم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تھا تو اس کیفیت میں تھا، مثلا تنہائی میں تھا، ایک کیفیت ہے یا نہیں؟ خوف زدہ تھا، محتاج تھا، کیفیات اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے زمان اور مکان نہیں ہے، کہاں پر تھا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہوتی، وَإِلَّا اللہ کا محتاج ہونا لازم آئے گا، وَإِلَّا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اور دیگر نقائص سامنے آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرنے والا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مملکت نہیں تھی، یہ والے مطالب انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ لیکن ادھر آپ دیکھیں نا، نفی امام کن کن چیزوں کی کر رہے ہیں۔ متا کان ہے، جب اس نے سوال کیا تو امام کن کن چیزوں کی نفی فرما رہے ہیں، اس کی تشریح تفصیلی آئے گی، لیکن ابھی آپ خود غور و فکر کریں کہ ظاہری ترجمے سے ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ میرا رب ان رب تبارک و تعالی، میرا رب تبارک و تعالی کانا ولم یزل حیا، وہ تھا اور حی ہے ابھی بھی اور رہے گا، بلا کیف، بغیر کیفیت کے، کوئی کیفیت اس کی پر نہ پہلے تاری نہ اب تاری ہے۔
اب کیف کو کھولنے کی ضرورت ہے، ابھی نہیں کھول سکتے آپ، فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کیفیت۔ نمبر 2، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَانَ وَلَا كَانَ لِكَوْنِهِ كَوْنُ كَيْفٍ وَلَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ، یعنی اس کے لیے آپ عدم کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کیف کے ہونے کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ عین کہاں پر ہے اس کے لیے ثابت نہیں کر سکتے، یعنی زمان اور مکان کو ثابت نہیں کر سکتے۔ وَلَا كَانَ فِي شَيْءٍ، کس چیز کے اندر ہے نہیں یہ کہہ سکتے۔ وَلَا كَانَ عَلَى شَيْءٍ، کس شے کے اوپر ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا ابْتَدَعَ لِمَكَانِ مَكَانًا، اس نے اپنے جگہ کے اوپر جگہ پر منتقل ہونے کے لیے کہ اپنے لیے کوئی جگہ بنائی ہو، اللہ نے اپنے لیے کوئی جگہ اختراع نہیں کی، ایجاد نہیں کی، خلق نہیں کی کہ ادھر اللہ تعالیٰ جا کے برا جمان ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں اللہ نے بنائی۔ وَلَا قَوِيَ بَعْدَ مَا كَوَّنَ الْأَشْيَاءَ، ایسا نہیں ہے کہ چیزوں کو اس نے تشکیل دیا اور وجود دیا اور تحقق دیا تو اس کے بعد وہ قوی ہو گیا۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ قوی ہو جاتا ہے، اللہ قوی نہیں ہوا، صحیح ہے۔ لا قویہ بعد ما کون الاشیاء، اس نے جو اشیاء کو تشکیل دیا اور وجود دیا اور اتنی وسیع کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بنانے سے اللہ تعالیٰ قوی نہیں ہوا۔ وَلَا كَانَ ضَعِيفًا قَبْلَ أَن يُكَوِّنَ شَيْئًا، جب اللہ نے کوئی شے خلق نہیں کی تھی تب وہ ضعیف نہیں تھا، اشیاء کے ہونے سے اسے قوت حاصل نہیں ہوتی اور اشیاء کے نہ ہونے سے اسے ضعف حاصل نہیں ہوتا۔ غیر اللہ جو بھی ہستی لے آئیں وہ برعکس ہے، کمالات ہونے سے اور اشیاء ہونے سے قوت حاصل ہو جاتی ہے اسے، صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام، ان سے عظیم تر خلقت تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، ان ہستیوں کو جب کمالات عطا ہوں گی یہ قوت حاصل ہوگی نہیں یا نہیں؟ وَإِلَّا اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہے، محتاج ہے، فقر محض ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی یہ چیزیں لے لیں تو ضعیف ہو جائیں گے یا نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ آپ لیتے چلے جائیں وہ ضعیف نہیں ہوگا، اس کو نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا تب بھی قوی تھا، جب سب کچھ بنا دیا تب بھی قوی ہے، ضعف کا اس کے گزر نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَا كَانَ مُسْتَوْحِشًا قَبْلَ أَن يَبْتَدِعَ شَيْئًا، کسی شے کو اللہ نے نہیں خلق کیا تھا، اب کیا وہ تنہائی سے وحشت نہ زیادہ ہو رہا تھا؟ آپ ایک دن رہے نا ایک ہی کمرے میں اکیلے تو اندر سے اضطراب کا شکار ہو جائیں گے، اسے کہتے ہیں وحشت۔ تنہائی وحشت زدہ کرتی ہے، اگر تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ مشغول ہے تو خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کی دنیا تو آباد ہے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ تنہائی ہے، وَإِلَّا تو تنہائی نہیں ہے۔ تنہائی وحشت زدگی لاتی ہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے وحشت سے بچنے کے لیے مخلوقات کو خلق کیا، کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ضعیف نہیں ہے کہ وحشت سے بچنے کے لیے اللہ نے کسی شے کو خلق کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يُشْبِهُ شَيْئًا مَذْكُورًا، جو بھی شے جس کا ذکر کیا جاتا ہے کوئی بھی لے آئیں وہ اس سے مشابہ نہیں ہے، صحیح۔ وَلَا يُشْبِهُ، اور اس نے شباہت نہیں دی کسی ایسی شے سے جو قابل ذکر ہو، کوئی اس کی اللہ کی شباہت نہیں ہے۔ وَلَا كَانَ خِلْوًا مِنَ الْمُلْكِ قَبْلَ إِنشَائِهِ، وہ اس مملکت کو اپنے ایجاد کرنے سے پہلے مملکت سے خالی نہیں تھا۔ وَلَا كَانَ خِلْوًا، وہ خالی نہیں تھا، من الملک، مملکت سے خالی نہیں تھا، قبل انشائه، ملکیت کو مملکت کو ایجاد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مملکت سے خالی نہیں تھا۔ ہے تعجب اور چیز، ابھی مملکت اللہ نے ایجاد نہیں کی اپنی، یہ جہان عالم عقل و برزخ و عالم طبیعت و یہ مادی جہاں کہکشائیں انگنت جو بنائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان کے ایجاد سے پہلے بھی اللہ ملک سے خالی نہیں تھا۔ اس کے یہ ہمیں کہیں اور دعاؤں میں بھی تکرار نظر آتا ہے، وَمُلْكُهُ قدیم یا وَمُلْكِكَ القدیم، ہے نا دعائے عہد میں بھی، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وملکک القدیم، وہ تیرا ملک جو قدیمی ہے۔ ادھر بھی یہ ذکر ہے کہ وَلَا كَانَ خِلْوًا مِنَ الْمُلْكِ، وہ ملک سے خالی نہیں تھا، قبل انشائه، ملک اور مملکت کو ایجاد کرنے سے پہلے۔ وَلَا يَكُونُ مِنْهُ خِلْوًا بَعْدَ ذِهَابِهِ، اور جب
مملکت اس کی چلی گئی تو تب بھی وہ مملکت سے خالی نہیں ہوا. لم یزل حیا بلا حیات، حیات کے بغیر وہ ہمیشہ حی ہے، حیات کا محتاج نہیں ہے. وَمَلِكًا قَادِرًا قَبْلَ أَن يُنشِئَ شَيْئًا، چیزوں کو ایجاد کرنے سے پہلے قادر بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا. صحیح ہے، مالک بھی تھا اور قادر بھی تھا قبل اس کے کہ چیزوں کو ایجاد کرتا. وَمَلِكًا جَبَّارًا بَعْدَ إِنشَائِهِ لِلْقَوْنِ، اور جب کائناتوں کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وہ مالک جبار ہے، جبر میں ہر چیز اس کی زندگی بسر کر رہی ہے. حتیٰ کہ ہم اس نوع سے جبر میں ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اختیار سے زندگی بسر کریں. ہم اپنے اختیار سے زندگی بسر کرنے میں مجبور ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے اختیار سے زندگی بسر کرنے میں مجبور ہیں یا صاحب اختیار ہیں؟ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں اختیار ہے نا. یہ اختیار سلب ہوگا؟ سلب نہیں ہوگا. ہم جب تک عام زندگی بسر کرنے سلب نہیں ہے. لہذا یہاں پہ کہتے ہیں ملکن جبار، شے اللہ کی جباریت میں موجود ہے بعد انشائہی، جب وہ ایجاد ہو گئی. فلیس لکونہ کیف، اس کے ہونے کے لیے کیف نہیں ہے. ولا لہ عین، اس کے لیے عین نہیں ہے. یہ قابل تشریح ہے، موضوع آگے آئیں گے کہ کیف نہیں ہے، عین نہیں ہے، کیا مطلب. ولا لہ حد، کوئی حد اس کے لیے مقرر نہیں کی جا سکتی. ولا لہ حد، اس کی پر بہت دقت کریں کیونکہ انسانی سوچیں جن چیزوں کی حد نہیں ہے ان کی بھی حد آگے کر دیتی ہے. جس کی کوئی حد نہیں ہے اسے کیسے انسانی سوچ پکڑے؟ جو لے کے آئیں گے کہیں گے نہیں ادھر تو حد بندی ہو رہی ہے، اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے. ذہن تھک جائے گا، ذہن درد کرنے لگے گا، لیکن حد بندی اللہ کی نہیں کر سکتے. وَلَا يُعْرَفُ بِشَيْءٍ يُشْبِهُهُ، کوئی شے ایسی نہیں پہچانی شناخت کی جا سکتی، یا کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ لے کے آئیں اور وہ اللہ کے مشابہ ہو. کوئی بھی شے اللہ کے مشابہ نہیں ہے. وَلَا يَحْرَمُ لِطُولِ الْبَقَاءِ، طولانی باقی رہنے کی وجہ سے وہ بوڑھا نہیں ہوتا، بڑھاپا طاری نہیں ہوتا، پرانا پن نہیں ہوتا. وَلَا يَسْعَقُ لِشَيْءٍ، وہ گرتا نہیں ہے کسی شے کے لیے منہ کے بل. سائقہ کہتے ہیں نا کہ گر جانا بے ہوش ہو کے. وہ کسی شے سے خوفزدہ ہو کے ڈرتا نہیں ہے، جیسے لوگ ڈرتے ہیں موت سے، ڈرتے ہیں چیز کے چھن جانے سے. اسے کوئی ڈر اس طرح کا لاحق نہیں ہے کہ اس کے پر صاعقہ یا صاعقہ کی صفت لاگو کی جائے. بل لخوفہ تصعق الاشیاء کلہا، تمام اشیاء اللہ سے خوف کھا کے اس کے سامنے گری ہوئی ہے. کان حیا بلا حیات حادثۃ، زندگی جو حادث کہتے ہیں نئی زندگی، کسی نئی زندگی کے بغیر وہ حی ہے. ولا کون موصوف ولا کیف محدود، اس کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو متصف کر سکیں. ولا کون موصوف، جس کو متصف کیا جا سکے یہ وہ نہیں ہے ہستی. یہ وہ ہستی نہیں ہے کہ جس کی کیفیات کو محدود کیفیات میں کیا جا سکتے. ولا عین موقوف علیہ، نہ کسی عین کہاں پر ہے جگہ کے اوپر آپ اسے مقید کر سکتے ہیں، نہ زمان میں مقید کر سکتے ہیں. ولا مکان جاور شیئا، کوئی ایسا مکان نہیں ہے کہ جس کے پڑوسی ہم بن سکیں، اس جگہ کے قریب پہنچ جائے تو اس کے پڑوسی بن سکیں، جس کی مجاورت اختیار کی جا سکے جگہ کی. بل حی یعرف، وہ ایسی ذات حی ہے کہ جو پہچانی جاتی ہے. وملک لم یزل لہ القدرۃ والملک، اور ایسا بادشاہ جو ہمیشہ سے بادشاہ ہے، ہمیشہ سے وہ ملک ہے، اس کے لیے قدرت ہے اور مملکت ہے. انشأ ما شاء حین شاء بمشیتہ، اس نے اپنی مشیت سے جو مشیت میں اس کے آتا تھا، جو مشیت میں آیا اسی مشیت کے تحت اس نے ایجاد کیا. لا یحد ولا یبعد ولا یفنا، نہ اس کی حد بندی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو اجزاء میں بعض کر کے بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو فنا کیا جا سکتا ہے. فنا ہونے والی ذات نہیں. کانا اولا بلا کیف، وہ اول ہے لیکن کیفیت کے بغیر.
وَيَكُونُ آخِرًا بِلَا عَيْنٍ، اور آخر ہے بغیر کسی زمان مکان کے بغیر. وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے وجہ کے. لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اسی کے لیے خلق اور امر ہے. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جو ہے اس کے لیے تبارکہ متبارک ہے. تبارکہ تفاعل کے معنی جو ہے وہ باہمی ایک عمل میں مشارکت کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو ہی مبارکباد گویا کہ دے رہا ہے کہ تبارک اللہ رب العالمین. وَيْلَكَ أَيُّهَا السَّائِلُ، ویل ہو اے پوچھنے والے تجھ پر. ان ربی لا تغشاہ الاوہام، اوہام اسے ڈھانپ نہیں سکتے. عقلیں کی جتنی بھی اٹھان ہو وہ اللہ کو گھیر نہیں سکتی. ولا تنزل به الشبہات، شبہات اس کے متعلق اترتے نہیں ہیں کہ شبہوں میں گرفتار ہو جائے. ولا یحار، اور نہ ہی جو یحار کہتے ہیں حیرت زدہ ہونا، صحیح ہے، نہ اللہ تعالیٰ حیران پریشان ہوتا ہے. ولا یحار، وہ حیران ہونے والی ذات نہیں ہے. ولا یجاوزہ شیء، کوئی شے اس سے تجاوز نہیں کر سکتی، کوئی شے اس سے آگے نکلنی، کیونکہ اس کی تو حد بندی نہیں، باقی ہر چیز کی حد بندی ہے، اس لیے اللہ سے آگے کوئی بھی نکل نہیں سکتا. ولا تنزل به الاحداث، اور نئی چیزیں اس کے اوپر اترتی نہیں ہیں، صحیح ہے، نئی چیزیں اس کے لیے پیدا ہونے لگ جائیں. جیسے ہمارے لیے ایک چیز نئی ہوتی ہے نا، اس کے لیے کوئی چیز نئی نہیں ہے. ولا يسأل عن شيء، کوئی سوال اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. ولا يندم على شيء، وہ کسی شے کے اوپر نادم نہیں ہوتا. ولا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. له ما في السماوات وما في الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، اور تحت الثری جو کچھ ہے، وہ سب کی سب اللہ کی ملکیت. اور یہ ملکیت بھی کیسی ہے؟ ملکیت دو طرح کی ہے، ملکیت حقیقی اور اعتباری. ملکیت اعتباری وہ ہوتی ہے جو آپ سے جدا ہو سکتی ہے، جیسے موبائل ہم سے جدا ہو سکتا ہے، لباس ہم سے جدا ہو سکتا ہے، جسم ہم سے جدا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ملکی اعتباری، یعنی ہم سے فقط نسبت ہے کہ یہ ہماری ہیں، وَإِلَّا اس کے ماورا کوئی حقیقت نہیں ہے. ملکی حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جو ذات سے جدا نہ ہو سکے، صحیح ہے، یعنی مالک سے مملوک کبھی بھی جدا نہ ہو سکے. یہ ساری کی ساری چیزیں، اور مالک اس کے اوپر اپنی مشیت اور اپنی مرضی کے مطابق کامل تصرف کر سکے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ملکیت حقیقی، کاملاً تصرف اور تسلط اور ذات سے جدا نہ ہونا. جیسے ہم اگر اپنی نسبت دیکھیں، ہمارے نفس کی جو قوتیں ہیں وہ ہماری ملکیت حقیقی ہیں. آپ اس دنیا میں بھی اس کے مالک ہیں، برزخ میں بھی مالک ہیں، قیامت میں بھی مالک ہیں. زندگی کے کسی حصے میں یہ قوتیں انسانی نفس سے جدا نہیں ہوتی. پھر یہ قوتیں کاملاً انسانی نفس کے کاملاً تسلط میں ہیں، جب چاہیں آپ اسے استعمال کریں، جب چاہیں استعمال نہ کریں. تو یہ کاملاً تسلط، یہ ملکیت حقیقی ہے. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، ہم ہیں، دیگر چیزیں، ہر شے کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت حقیقی ہے. ان میں سے بعض امور کی انشاءاللہ تشریح اگلے درس میں آئے گی. کیف ہے، عین ہے، اچھا اسی طریقے سے کانا اور اس سے کیا مراد ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد